بڑے افسوس کی بات ہے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی عامی آدمی سے بات ہوتی تو اسے تو ہم سمجھاتے، لیکن یہاں پہ ایک مؤلف مصنف اپنے مسلک کے جو عالم ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کریں کہ اللہ نے کہا ہے بھئی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھو۔ قرآن میں نہیں تو کہہ دو قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مرفوع ہو صریح ہو۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، الحمدللہ اہل حدیث اصلی اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ دین اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان، عمل تقریر اسوہ محمدی جسے کہا جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہو کیا وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں بال گوندنے گندوانے والیوں پر لعنت کی ہے۔ ایک عورت آئی کہتی ہے عبداللہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو ایسی آیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ کیا یہ آیت تو نے قرآن میں نہیں پڑھی؟ اور جو چیز اللہ کے پیغمبر کا عمل ہے، اللہ کی قسم ہمارا نہیں صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن ہی ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے کہا ہے آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے۔ میں نے ان پر کوئی objection نہیں لگایا کہ آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے۔ میں نے کہا ہے کہ تین طرح سے، محدثانہ طرز پر، آپ کے جو مسلمہ اصول ہیں ان پر، اور فقہی اعتبار سے۔ میں نے تو اللہ کی توفیق رحمت سے آپ کے سامنے میدان کھلا چھوڑا ہے کہ آپ آئیں، کوئی آیت کوئی حدیث، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ آپ حنفی ہیں، کہتے ہیں تحریر میں تو لکھا ہے قرآن حدیث، تحریر میں لکھا ہے صحیح و حسنہ حدیث، لیکن آپ اپنی تحریر کو صحیح طرح لکھ کر بھی پڑھ نہیں سکے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ احناف۔ اب احناف کسے کہتے ہیں ہمیں بھی یہ بتا دیں، احناف کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ قول پیش کریں کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ بورڈوں پر لکھا ہے حنفی بریلوی، مساجد کے باہر حنفی بریلوی، نماز حنفی بازار میں ملتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نماز حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اسے ثابت تو کرے، یا یہاں پر احناف لکھتے ہی نہ۔ اب احناف آپ نے لکھا ہے تو احناف لکھ کر احناف ہونے کو ثابت کر دیں کہ آپ حنفی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہمارا یہ مسئلہ ثابت ہے۔ دوسری بات، آپ نے جو حدیث پیش کرنی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نے جو حدیث پیش کرنی ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واسطے سے ہوگی، کسی اور محدث کے واسطے سے نہیں، کیونکہ آپ حنفی ہیں۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے بات چھیڑ دی ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ کیا عورتوں کی نماز نہیں؟ کیا عورتیں حنفی نہیں ہیں؟ دوسری بات کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، اہل حدیث کے دلائل کو آپ کے علماء نے قبول کر کے صحت کو تسلیم کر کے وہاں فٹ کیا ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب کا میں نے حوالہ دیا۔ دوسری بات یہ ہے، سوال یہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ آپ وہ عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھیں گی وہ دلیل تو پڑھ دیں۔ مسلک آپ کا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، مطالبہ میں کرتا ہوں اللہ کی قسم، جب آپ عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی اپنے مسلک کی دلیل پڑھیں گے، اسی سے ہمارا دعویٰ اسی وقت ثابت ہو جائے گا اللہ کی توفیق رحمت سے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا میری پہلی دلیل ہے، اور یہی حتمی دلیل ہے، اور یہی منطقی دلیل ہے، میں نے تو اسے چھوڑنا ہی نہیں آخر تک۔ دلائل تو محفوظ ہے۔